وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، اللہ نے یہ تم پر لکھ دیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، بشرطی کہ تم اپنے مالوں کے عوض انہیں اپنے نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو کوئی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھے تو وہ تمہاری ملکیت میں موجود مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان لونڈیوں کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو، بشرطی کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ چوری چھپے یار بنانے والی ہوں۔ پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بے حیائی کا ارتکاب کرے تو جو سزا آزاد عورتوں کی ہے اس میں سے آدھی ان کو دی جائے۔ یہ سہولت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ یعنی زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، 5واں پارہ آج کے درس میں شروع ہوا، آسان درس قرآن میں، اور 5ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 2 آیتیں، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ آئیے ذرا ہم خلاصے کے طور پر لیتے ہیں۔ پچھلے درس میں جہاں چوتھا پارہ اپنا ختم ہوا تھا وہاں ان عورتوں کا تذکرہ تھا آخری آیت میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 23 کے اندر کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو آج کے درس میں جو 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں سے ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جب تک کہ اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ آئیے ذرا یہ لیتے ہیں کہ شوہر والی جو عورتیں ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ والمحصنات من النساء، پھر اسی طریقے سے الا ما ملکت ایمانکم، لیکن جو لونڈی ہے وہ تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ تو لونڈی کا مسئلہ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن اور حدیث کے اندر لونڈی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سسٹم ختم تو نہیں ہوا، نہ لونڈی کا ختم ہوا نہ غلام کا ختم ہوا، لیکن آسانی کی گئی ہے کہ اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو بہتر ہے، ان کے ساتھ آسانی ہو تو بہتر ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ عورتوں سے نکاح میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہے، خاص طور پہ یہ ہے کہ ان کو تم تلاش کرو، تلاش کر کے لانا یعنی ایجاب و قبول ہے۔ نمبر 2 یعنی مہر دینا ہے۔ پھر اسی طرح دائمی قبضہ ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، یعنی طلاق کی نیت سے نکاح نہیں کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے چوری چھپے دوستی اور یارانہ کے طور پر نہیں رکھنا ہے۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ اور نکل کے آ رہا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ تو اس کے مہر دے دو۔ اب یہاں استمتاع سے مراد نکاح متع جو لوگ لیتے ہیں وہ حرام ہے۔ یہاں استمتاع یعنی فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ جب تم ان سے ملو تو عورت کی خوشی کے لیے اس کو مہر دے دو۔ متع جو ہے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1406، ربیع بن ثورہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی قد کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ فمن کان عنده منہن شیء فلیخل سبیلہ ولا تاخذوا مما آتیتموہن شیئا۔ اے لوگو، بے شک میں نے تم لوگوں کو
متع کی عورتوں سے اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جس کے پاس بھی اگر ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا راستہ چھوڑ دے اور جو تم نے دیا اس کو مت لو۔ اسے یہ پتہ چلا نکاح متع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں پتہ یہ چلا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسلام کے پورے حکام کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔